ڈاکٹر صاحب یہ جو اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان پر 130 ارب ڈالر کا جو غیر ملکی قرضہ ہے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ملکی معیشت میں ابھی بہت زیادہ صلاحیت ہے. تو ذرا آپ مجھے بتا دیں یہ صلاحیت کہاں سے نکلنی ہے؟ عوام کی پسلیوں سے نکلنی ہے کہ پاکستان کے اسٹرکچر میں اتنی صلاحیت ہے؟ جی بہت شکریہ. جہاں تک پاکستان کے پوٹینشیل کا تعلق ہے وہ تو ظاہر ہے کہ 240 ملین کا ایک ملک جس کے پاس بہت سے وسائل ہیں، تو اس کو پانچویں بڑی معیشت بھی ہونا چاہیے تھا. وہ ڈار صاحب شاید اس اینگل سے کہہ رہے ہوں، مگر اس وقت جو ایکسٹرنل فرنٹ پہ آپ نے ذکر فرمایا کہ 130 بلین ڈالر کی پیمنٹ جو ہے وہ اگر سال پر سال دیکھا جائے تو وہ ہمیں اس سال کوئی 21 بلین تو دینے ہی ہوں گے رول اوور کے بعد بھی. اگر اس کا انتظام ہو بھی جائے تو ہمیں لانگ ٹرم میں یہ تو فیصلہ کرنا ہی ہوگا کہ کیا ہم ہمیشہ ڈیٹ میں ہی رہیں گے یا ہم اپنی کوئی ایسی صلاحیت پیدا کریں گے کہ ہمیں مزید قرضے نہ لینے پڑیں. کیونکہ ابھی یہ ہو رہا ہے کہ دراصل قرضے جو ہم لے رہے ہیں وہ پرانے قرضے اور ڈیٹ سروسنگ جو اس کے اوپر ہوتی ہے اس کے ہوئی ادا کرنے کے لیے لے رہے ہیں. تو یہ صورتحال تو کسی طرح بھی اچھی نہیں ہے، مگر یہ دیکھنا پڑے گا آنے والے دنوں میں کہ اگر اس وقت تو چونکہ کنسولیڈیشن اصل مسئلہ تھا، اگر وہ معیشت کی ہو جاتی ہے تو پھر کیا جو ڈیٹ کی کوئی ایسی ہمارے پاس اسٹریٹجی ہے کہ ہم اپنے ڈیٹ برڈن سے نپٹنے کے لیے کوئی لانگ ٹرم، کوئی شارٹ ٹرم، کوئی میڈیم ٹرم پلان ہے یا نہیں ہے. تو دیکھیے آنے والے دنوں میں محترم ڈار صاحب شاید اس بارے میں روشنی ڈالیں کہ حکومت کے پاس کوئی ایسا پلان بھی ہے کہ یا نہیں ہے. ابھی تک تو ہم نے کوئی دیکھا نہیں ہے. اچھا، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہماری جو ہم نے مہنگائی کی شرح میں اتنی کمی کر دی اور مہنگائی 30% سے کم ہو کر 10% کر دی، یہ کس ملک کی بات کر رہے ہیں؟ یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے؟ کیا ایسا ہے واقعی؟ جی فوڈ انفلیشن تو اس وقت بہت ہائی ہے، خاص طور پہ اس وفاقی بجٹ میں جو ٹیکسز اور خاص طور پہ سیل ٹیکس کو جو بڑھایا گیا ہے کھانے پینے کی چیزوں میں، اس کا امپیکٹ تو ہمیں جولائی میں نظر آ گیا ہے. اگر آپ نے فگر دیکھی ہو تو دراصل وہ جو مارچ 2023 سے بھی اب تک سب سے اوپر کی سطح پر رہی ہے ہماری انفلیشن. اور خاص طور پر اب ہم نے دیکھا کہ کھانے پینے کی جو عام چیزیں تھیں، برائلر وغیرہ جو لوگ استعمال کر لیتے تھے بیچارے، وہ بھی اب ان کی ریچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے. دالیں تو پہلے ہی ماشاءاللہ ہم نے میں صرف میں کیونکہ یہ پروگرام ہی ریاست اور عوام ہے تو عوامی سوال کر لوں، کیونکہ وہ اتنی بڑی زبردست قسم کی تھک قسم کی پریس کانفرنس ہوتی ہے اور آپ لوگ عوام سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. میرے پاس کچھ اعداد و شمار ہیں جو میں سامنے رکھ دوں. جو 3 سال کی کم ترین سطح پر مہنگائی ہے نا، ہمیں تو نہیں پتا وہ کس محض پہ ہے. مجھے ذرا آپ نے وہ بتانا ہے کہ وہ کون سی گراؤنڈز ہیں. اپریل 2022 3 سال پہلے پٹرول تھا 144 روپے لیٹر، اگست میں 272 روپے لیٹر، اور اسی طرح ڈالر اپریل میں 184 روپے تھا 2022 میں، آج 280 روپے ہے. چکن اپریل 2022 میں 160 روپے فی کلو تھا، آج ماشاءاللہ 594، اور ایک ہفتہ پہلے تک تو 700 روپے تک میں گیا ہے. اس طرح چینی 86 روپے کلو تھی 2022 میں، اور آج اگست ہے 2024 155 روپے فی کلو ہے. اسی طرح آٹا جو تھا اپریل 2022 میں 1172 روپے کا 20 کلو کا تھیلا تھا، لیکن آج 2000 روپے کا ہے. دودھ 117 سے 120 روپے فی لیٹر تھا، آج 200 سے 220 روپے فی لیٹر ہے. اس طرح بجلی کا فی یونٹ 13 روپے تک تھا اور آج 35 سے 70، بلکہ کچھ جگہوں پہ تو 80 روپے یونٹ تک ہے. سر یہ ایکچوئل گراؤنڈ ہے. اسحاق ڈار صاحب کس نظر سے دیکھتے ہیں پاکستان کی معیشت کو، کوئی کہ عوام بھی ان کو تھوڑی دعائیں دے؟ جی ظاہر ایک وقت تو وہ ان کا شعبہ بھی خیر اب چونکہ وزارت خارجہ ہے تو میرا خیال ہے کہ اکنامکس پہ زیادہ بات تو اب محترم وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب کو ہی کرنی چاہیے. مگر شاید کسی ایک خاص کانٹیکسٹ میں یہ بات تو بالکل کنونسنگ نظر نہیں آتی کہ اگر ہم پچھلے 3 سال سے آج کاسٹ آف لیونگ کا پاکستان میں مقابلہ کریں، صرف توانائی کا بوجھ ہی جو لوگوں کے اوپر اتنا بڑھ گیا ہے، ان بلوں کو ہی لے لیں. اور جیسے آپ نے بھی ابھی فرمایا ہے، ساری فگرز دی ہیں آپ نے، تو یہ کھانے پینے کی چیزیں جیسے میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا، یہ تو اب لوگوں کی پہنچ سے بہت ہی دور ہو گئی ہیں. اور پھر اوپر سے ہم نے جو تنخواہ دار طبقہ تھا اس کے اوپر ٹیکس کا برڈن ڈبل کر دیا ہے، تو ٹیک ہوم سیلریز بھی ان کی بیچاروں کی کم رہ گئی ہیں. اور دوسری طرف ظاہر ہے کہ اوورآل بھی اگر دیکھا جائے تو اس کاسٹ آف لیونگ کے ساتھ تو اب اوپر کے طبقات بھی بیچارے پریشان ہیں. تو ہمیں تو